پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پا لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، مہربان ذات ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مداح حبیب حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، شفیع بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مطاع بھی ہیں، قسیم بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی، نام ہے ان کا جعفر اور انہیں کہا جاتا ہے جعفر طیار۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں 7 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت ملی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وقت ارشاد فرمایا کہ تم سیرت اور صورت میں مجھ سے مشابہ ہو۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ یہ جنت کے پرندوں کے ساتھ فضا میں اڑ رہے ہیں، تو اس بنیاد پر انہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ شہید ہیں، اسلام کے شہید ہیں، اور جب یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لائے، ان کے بچوں کو اپنے پاس بلایا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور حضرت جعفر کی جدائی میں غم سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے اور یتیم تھے، آپ کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے گئے، اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اور 3 دن تک ہم اس بہترین گھر میں رہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یتیم پر شفقت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و عطا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس ادا میں سے حصہ عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران عطاری ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ نگران شورا، آج دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو شان ہے کہ آپ احساس فرمانے والے ہیں، آپ کرم فرمانے والے ہیں، اس پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی میرے حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ابتدا میں ہی آپ نے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں پر جو لطف و کرم کا انداز رہا، یقیناً یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت ہی زبردست سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہے۔ اور آپ جب بیان کر رہے تھے تو میری توجہ وہاں تھی کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی والا جب سلسلہ ہوا اور آپ گھر تشریف لاتے ہیں، اور جو اس وقت آپ کی کیفیت تھی، اور ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اس وقت جو آپ کی خوبیاں بیان فرمائی، ان میں چند خوبیوں میں سے غریبوں کی مدد، غریبوں کے غم، غریبوں کے کام آنا، مساکین کے غم کے کام آنا، اور جو حاجت مند و دکھیار ہیں ان کی دستگیری والے اوصاف بھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت بیان فرمائے تھے۔
اور بڑی خوبصورت بات کی تھی، اور آج وہ کتابوں میں بڑے ہی اہم ترین انداز سے وہ تحریر اور وہ کلمات لکھے جاتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بیان ہوئے، حالانکہ وہ ابھی ابتدا تھی، اور غار ہرا سے جو یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو وصف ہے غم خاری، کیونکہ احساس جب آپ کہتے ہیں تو احساس کے پیچھے نمبر ایک نرمی دل کا بیان ہے۔ واہ واہ واہ، احساس ہوگا تب جب آپ کے دل میں نرمی ہوگی، آپ رقیق القلب ہوں گے، اور یہ رقیق القلب ہونا، یہ دل کی نرمی کا ملنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی جب آپ کے دل میں نرمی ہے اور آپ کا دل نرم ہے، اور تو آپ کے دل میں خیر خواہی بھی ہوگی، غم خاری بھی ہوگی، اور آپ کا دل روئے گا بھی، آپ غم زدہ ہو جائیں گے۔ اور جیسے نا کہ مومن کی جو بیان کی گئی ہے جسم کی طرح ہے، ایک جسم کے ایک حصے کی تکلیف وہ دوسرا حصہ اس کی تکلیف محسوس کر، اب دوسرا حصہ ہے ہی سن، تکلیف کہاں سے محسوس کرے گا؟ ہائے ہائے، تو اگر اس کے اندر جان ہے تو تکلیف محسوس کرے گا۔ صحیح، تو مسلمان دنیا بھر میں کہیں بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اگر آپ کو اس کی اطلاع ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کے قلب پر غم کی کیفیت، افسوس کی کیفیت، آپ کے چہرے پر کچھ نہ کچھ کیفیت پیدا ہوگی۔ اچھا، اس کا تعلق صرف غم سے نہیں ہے، احساس کی بات ہے نا، کسی کی خوشی کا بھی احساس ہے، کسی کی راحت کا بھی احساس ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی کے یہاں خوشی کی اطلاع ملتی ہے کہ اس کے یہاں ماشاءاللہ یہ ہوا، تو اگر آپ کے قلب کے اندر یہ کیفیت ہے تو آپ اس کی خوشی میں خوش ہیں، اس کے غم میں غم زدہ ہیں۔ جو اپنے مسلمان بھائی کے کیفیات اور حالات ہوں گے، آپ اس میں اس کے ساتھ ڈھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہیں خوشیوں کے مواقع دیکھے، کہیں خوشیوں کا ماحول دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر اسی طرح کا انداز مبارک تھا کہ ان کو یہ کر لینے دو، ان کو یہی لینے دو، ان کو کیوں نہ بلا لیا، ان کو کیوں نہ بلا لیا کہ ان کی عادات میں ہے، یہ ان کے عرف میں، ان کے اس میں شامل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی احساس تھا۔ آپ دوسروں کے قلب و دوسرے کے جذبات کا اور ان کی کیفیات کا احساس فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر جب کعبہ مشرفہ کی تعمیر کا سلسلہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ام المومنین سے کہ اگر تمہاری قوم جو کہ نئی مسلمان ہوئی، اگر ان کے اس کیفیت کا احساس نہ ہوتا تو میں حتیم کو کعبے میں داخل کر دیتا۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کی عادات، اطوار، عقل، فہم، مزاج، انداز، ان کی خوشی، ان کے غم کا یہ ساری کیفیات کا ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کو بغور پڑھتا ہے اور اس کے مختلف ابواب کو اس انداز سے دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں کہ ایک جنازہ آیا اور تاخیر ہو گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا آرام کے لحاظ سے مناسب خیال نہ کیا، جنازہ بھی ہو گیا۔ اگلے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مجھے کیوں نہ اطلاع دے دی کہ میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا، یعنی اس کا کتنا بھلا چاہ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفیس خود اس کی قبر میں آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور سمجھے کہ اس کی قبر کو آپ اس کے سے شروع سے ہی پر نور اور اس کو نور العلا نور کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کو پتہ چلا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، مطلب نزا کا عالم ہے، سختی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس جانا، ان کے پاس جا کر ان کو کچھ نیکی کی دعوت دینا، پھر اس بات کا احساس فرما لینا کہ اس کی ماں کو پھر طلب کیا کہ تمہاری ماں، اس کی ماں کیسا اس کا معاملہ تھا، اور ماں کو راضی کرنا کہ یہ راضی ہو جائے، اور ماں راضی ہوئی اور پھر وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے۔ اس طرح ایک غیر مسلم لڑکا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، اور وہ جب بیماری کی اس کی اطلاع ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں،
رائٹ، اس کا تشریف لے جاتے ہیں، اور اب احساس یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائے کہ اس کو جنت نصیب ہو جائے، واہ واہ واہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ یہ اگر کلمہ پڑھ لے، اور وہ اپنے والد کو دیکھ رہا ہے کہ میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں، تو والد صاحب کو کچھ اس طرح جملہ تھا کہ بیٹا مسلمانوں کے نبی جب تمہیں کہہ رہے ہیں تو پھر تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ واہ واہ، اور وہ کلمہ پڑھا، اور وہ کلمہ پڑھا. اب میں سوچتا ہوں کہ اس کی قسمت میں اس نے کون سی سجدے کیے تھے، کون سے روزے رکھے تھے، کون سی اس نے ایسی عبادت کی تھی. آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کلمہ پڑھتا ہے، کچھ دیر کے بعد اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور ایسا درجہ کہ اب قیامت تک کسی کو یہ درجہ اب نہیں مل سکتا. آئے، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اگر آپ پڑھتے رہیں، سوچتے رہیں کہ مدینہ پاک میں، مدینہ منورہ کے باہر جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی عیادت فرمایا کرتے تھے ان کی بیماری میں. اگر کسی کو مسجد میں غیر حاضر پاتے تو کسی سے فرماتے جا کے دیکھو یہ اس کو غیر حاضر یہ کیوں ہے. یعنی ایک ایک کا نوٹس کرنا سلمان بھائی، ایک ایک کا، ہمارے دن یار آیا نہیں آیا نہیں آیا، ایک ایک کا نوٹس کرنا ان کی بیماری. ایک صحابی فرماتے میری آنکھوں میں تکلیف تھی، میرے آقا مجھے آنکھوں کی تکلیف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں. یعنی ایک ایک کے بارے میں غور کرنا، ایک ایک کے بارے میں معلومات لینا اور نوٹس کرنا اس کے تعلق سے، یہ سب احساس جو آپ کہہ رہے ہیں نا. اچھا اسی طرح میں نے کہا نا کہ کسی کے خوشی کے موقع ہیں تو اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح ان کی خوشیوں کے تعلق سے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا. تو کہیں غم ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں پریشانی ہے، کہیں آزمائشیں ہیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ ہے جو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ اس حصے سے کس حد تک بھرا ہوا ہے، کس حد تک خالی ہے، اس کا فیصلہ خود ہماری سوسائٹی کر لے. یعنی کہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ بلڈ ریلیشن کے اندر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، سگے بھائی بہنوں میں آتے ہیں. اب بہن چاہے گی کہ میرا بھائی مجھے پوچھے، بھائی کہے گا کہ میری بہن مجھے پوچھے، وہ کہے گا کہ یہ بھائی کہے گا وہ مجھے پوچھے، دوسرا بھائی بولے گا یہ مجھے پوچھے، وہ مجھے پوچھتا نہیں ہے، مجھے پوچھتی نہیں ہے، مجھے بولتا نہیں ہے، مجھے بولتی نہیں. حالانکہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ میں دکھی ہوں، میں پریشان ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اولاد کا دکھ لے کر بیٹھا ہے تو کوئی بیماری کا دکھ لے کر بیٹھا ہے، کوئی روزگار کا دکھ لے کر بیٹھا ہے تو گھر کے دیگر آزمائشوں کا دکھ لے کر بیٹھا ہے، تو کسی کے ساتھ کیسا مسئلہ، کسی کے ساتھ کیسا مسئلہ، کوئی گھر کے کسی اور دیگر افراد کا دکھ لے کر بیٹھا ہے تو کوئی کسی خارجی حوالے سے دکھ اور پریشانی لے کر بیٹھا ہے. اچھا اگر دیکھا جائے تو تقریباً ہر ایک کسی نہ کسی دکھ، غم اور پریشانی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب اسی انتظار میں ہے کہ میرے سے کوئی غم خاری کرے. تو دوسرا کہہ رہا ہے وہ میرے سے غم خاری کرے. اس کا بیسٹ حل یہ نہیں ہے کہ ہم غم خاری کرتے ہی رہیں، ہم حال احوال لیتے ہی رہیں. میں عموماً اپنے ملنے والوں سے اور اس طرح جان پہچان والوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں، آج بھی کر دیتا ہوں، آپ سے بھی کر دیتا ہوں، پہلے بھی کی ہوں گی. آج جمعہ جیسے گزر گیا، رائٹ، جمعہ 21 فروری 2025، اب ہم مغرب کے بعد بیٹھے ہیں، اگست ہے سر، 21 اگست 2026، اور اب تو جمعہ ہمارا ختم ہو گیا. میں عموماً اپنے کہتا رہتا ہوں کہ اب جمعہ ہے نا، بات چیت کر لو، سلام دعا کر لو، جمعہ مبارک کر لو. اتنے واٹس ایپ گروپ بنا کر رکھے ہوئے ہیں آپ نے، ایک فیملی گروپ بنا لیں، بھائی بہنوں کا گروپ بنا لیں، والدین اور اولاد کے گروپ بنا لیں. اس طرح جو ریلیشن ہوتے ہیں، کلوز ریلیشن ہوتے ہیں، ان کا ایک گروپ بنا لیں، اور اس میں کوئی سی گفتگو نہ ہو، دل آزاری گفتگو نہ ہو. جمعہ مبارک حال احوال کے طور پر جب براڈ کاسٹ گروپ بنا لیں، اس طرح مطلب کوئی ڈائریکٹلی رابطہ واسطہ ہو جائے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کسی کا انتظار کر رہا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھے گا، اور پتہ چلے کوئی کسی کو بھی نہیں پوچھ رہا. اچھا یہ نہ پوچھنے کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس سے بیٹھے بیٹھائے دوریاں بڑھ جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی کہہ سکتے ہیں کوئی خاص کمی نہیں ہے کہ جو پھر آپ کو یہ کہتے رہیں گے دیکھا کتنا قریب ہے، نہیں پوچھا نا. اور وہ مطلب کہ وہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں، وہ زخم پر نمک ڈالنے کا کام کرتے ہیں.
وہ کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو، دکھی ہو، آزمائش میں ہو، جیسے میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں نا. تو اگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کس سے غمخواری کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی غمخواری نہیں کر رہا، میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کر رہا، میری کوئی مزاج پرسی نہیں کر رہا، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ کر لی؟ آپ نے کتنوں کے غم ہلکے کر لیے؟ آپ نے کتنوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کر لی ہے؟ تو یہ اگر اوورآل یہ جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ میں سب کا کھاؤں جو میرا کھاوے اندھا ہو جاوے، یعنی سب میرے ساتھ ہی کرتے رہے، میں کسی کے تک کچھ بھی نہ کروں، میرے سارے پڑوسی میرا ہی خیال ہے کہ میں اپنے کسی پڑوسی کا خیال نہ رکھوں، میرے سارے خاندان رشتہ دار والے میری خیر خیریت پوچھتے رہے، میں کسی کی خیر خیریت نہ پوچھوں، سارے مل جل کا سارا آدھا میلہ میرے ہی حق ادا کرتا رہے، میں نے کسی کا حق ادا کرنا ورنہ ہے ہی نہیں، ہے کسی کا حق کیا ہوتا ہے، میرا ہے نا حق، میرے حق ادا کرو. تو یہ نیچر جو ہمارا جو خود غرضی والا، اگر میں کہوں سیلفش نیچر، اگر یہ ہمارا اسٹیبلش ہوا ہے، اور کہاں کا ہوا ہے، یہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو ہر کوئی اپنی اپنی کیفیت خود ہی غور کر لے، تو اس پر سوچ لے. یعنی یہ میں نے کل پرسوں بھی کوئی سی بات کی تھی کہ شوہر کہتا ہے بیوی میرے ساتھ ہمدردی کرے، بیوی کہتی ہے شوہر میرے ساتھ ہمدردی کرے. بھائی دونوں ایک دوسرے سے ہمدردی کرو نا یار. اچھا ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہمیں پوچھے، بعض اوقات اولاد اس بات کی کہتے مستحق ہو جاتی ہے کہ ماں باپ اولاد کو پوچھیں، وہ خود بہت پریشان ہوتے ہیں، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، سروائیول بڑا مشکل ہے. میں پیرنٹس سے بھی کہتا ہوں کہ سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کی غموں کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دو میٹھے بول بول کے بھی آپ، تعزیت کیا ہوتی ہے، دو بولی تو بولتے ہیں یار، آپ کے مطلب آپ افسوس ہوا، عیادت کیا ہوتی ہے، افسوس ہی کا تو اظہار کر رہے ہیں جا کر آپ اس کے ساتھ. اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر اس کو پھل فروٹ نہ بھی دیں تو آپ خالی اس کو دو بول دیں، وہ بھی اس کے لیے بڑی تسلی کا باعث بن جاتا ہے. اس کو دو دعاؤں کے کلمات ہی کہہ دیں، اللہ پاک آپ کی مشکل آسان کرے، مجھے پتہ چلا آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، اللہ آپ کی مشکل آسان کرے. ٹھیک ہے، اگر آپ اگلا جملہ نہیں کہتے، کوئی کام ہو تو بتا دینا، آپ کو لگتا بتا دیا تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور واقعی اگر آپ نہیں ہے پوزیشن میں تو پھر ایسی خالی خالی آفر کرنا، اگلا بول دے تو کہ کوئی کام ہو تو بتا دینا، یا پھر یہ ہوتا ہے میرے لائق کوئی کام ہو، میں جس لائق ہوں میں وہی کر سکتا ہوں. تو یہ اگر پوزیشن ہے تو اس کو دیکھ لیتا کہ جھوٹی آفر بھی نہ ہو جائے، بلا وجہ کی آفر بھی نہ ہو جائے، اور ایسی بھی آفر نہ ہو جائے جو کہ بعد میں آپ کے لیے بھی آزمائش کا. لیکن یار ہر کوئی سلمان بھائی پیسے کے چکر میں نہیں ہے یار، کہ میرا قرضہ اتار دے یا مجھے پیسہ دے دے اور میری آمدنی بڑھا دے یا میرا بل بھر دے یا یہ بھر دے، ہر کوئی اس کے لیے نہیں ہے. دو ہمدردی کے بولنا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک نوجوان بس میں بیٹھ کر جا رہا ہے اور ایک بزرگ آدمی بس میں چڑھتا ہے، اور وہ نوجوان دیکھتا ہے کہ بزرگ آدمی، بڑی عمر کا آدمی کھڑا ہوا ہے، سیٹ نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کر بزرگ آدمی کو سیٹ دے دیتا ہے. کون سے پیسے لگا دیے اس نے یار؟ ایک نابینا سڑک کے کنارے کھڑا ہے، ٹک 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 کی، وہ نابینا کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ٹک 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 ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے سڑک پر تاکہ کوئی تو نوٹس کرے گا، نظر تو اسے کچھ بھی نہیں آ رہا. اگر ایسی حالت میں کوئی ہاتھ پکڑ کر اس کا ہاتھ روڈ پار کا ثواب ہے اس کو تو، اور یہ بھی بتایا کہ کون سا ہاتھ کون سے ہاتھ میں پکڑے. ٹھیک ہے، اگر وہ اس کا روڈ پار کرا دیتا ہے تو اس پہ کتنے پیسے خرچ کر دیے اس نے یار، یہ بتا دینا. مطلب ہر جگہ نہ رقم ہے نہ پیسہ ہے. میں کہتا ہوں کئی جگہ پر تو وقت ہی نہیں ہے، وقت بھی نہیں دینا ہوتا یار، صرف جسٹ ایک آپ کو ایک کال کر کے ہمدردی کرنی ہوتی ہے اور الحمدللہ ثواب کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی جو کسی غمگین کے غم کو دور کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اپنی امت کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غمگین کے غم کو دور کرتا ہے، اللہ پاک اسے 73 رحمت عطا فرماتا ہے. فرماتے ہیں ایک، اب میں حدیث اس کی شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ایک رحمت تو اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا، 72 سے تو اللہ پاک اس کے اور درجے بلند فرمائے گا. پھر اپنا فائدہ دیکھے کر ہم کسی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی اوقات کے مطابق اس کی حاجت پوری کر رہے ہو، تو اللہ اپنی شان کے مطابق ہماری حاجت پوری فرما رہا ہوتا ہے. فائدہ تو ہمارا ہی ہے یار، نقصان ہے کوئی نہیں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. دیکھیں جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس مدد کرنے والے کے شامل حال ہوتی ہے. جی. تو آپ یہ دیکھیں، اب جنازے میں جاؤ تو ہمارا فائدہ، غسل میت دو تو ہمارا فائدہ، کفن دو تو ہمارا فائدہ، تدفین تک جاؤ تو ہمارا فائدہ، حتیٰ کہ ایسا ہو جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہو. ایسا ہی ہے.
کتنی بشارت ہے، جبکہ وہ عیب جو وہ برائی دیکھے عیب دیکھے اس کو چھپائے بھی ہے. پوری ایک حدیث کے یہ میں نے ایک شرح بیان کی ہے. تو یہ کیا یہ احساس، ورنہ اب احساس نہیں ہوتا تو لوگ جنازوں تک میں نہیں جاتے. ایسی بات ہے. ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ دوسروں کا احساس یقیناً بہت اہم موضوع ہے، اور اس کو آپ لے کر کے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور بڑی اچھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمیں خود بھی اپنا احساس کرنا چاہیے. اس عنوان پر بھی میں چاہوں گا آپ کچھ گفتگو فرمائیں. اچھا، یہ عنوان مطلب کس ڈائمنشن میں بھریں گا؟ میں آپ کو آج ہی کی بات بتاتا ہوں. آج میں جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جا رہا تھا، تو میری جو گزرتے گزرتے ایک نظر پڑی کہ ایک جو ہے وہ گاڑی والا سی این جی سلنڈر کے اندر ایل پی جی گیس بھروا رہا ہے. نمبر 1 تو وہ جو گاڑی ہے اس گاڑی کے اندر وہ سی این جی کا سلنڈر لگوانا الاؤ نہیں ہے جو میری معلومات ہے، نمبر 1. نمبر 2، سی این جی سلنڈر کے اندر ایل پی جی گیس بھروانا، ایل پی جی گیس کے اپنے جو ہے وہ کانسیکوینسز ہیں یہ. اچھا، پھر یعنی آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ فیول کا پیسہ بچانے کے لیے اپنی گاڑی کو داؤ پہ لگانا، اپنی جان کو داؤ پہ لگانا. پھر اگر جو ہے وہ سی این جی سلنڈر کے اندر ایل پی جی گیس بھرنے کے ایشوز ہیں، اگر وہ ہے تو یہ پھر اپنی جگہ پر کیا ہے، الگ معاملہ ہے. اس پر بھی میں چاہوں گا آپ گفتگو فرمائیں. مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بندہ جو ہے یہ اپنی بڑی گاڑی، وہ مطلب ایک گاڑی تھی، کاروان گاڑی تھی، یعنی کم از کم کو 20-25 لاکھ روپے کی گاڑی تو ہوگی، اس کو داؤ پہ لگا رہا ہے، اپنی جان داؤ پہ لگا رہا ہے. جتنے لوگ بیچ میں آئیں گے ان کی جو ہے وہ جان داؤ پہ لگ رہی ہے. پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی گیس بھرتے ہوئے دھماکہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اگلا جو ہے اس کا تو جو ہونا ہے سو ہونا ہی ہے. آپ اللہ معاف کرے، میں نے ایک ایل پی جی اس طرح جو گیس کی دکان پر لگی ہوئی آگ دیکھی. اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہم سب کے گھر بار کو جو ہے محفوظ رکھے. اس پر بھی یہاں کی بھی آگ سے بچائے، وہاں کی بھی آگ. جی بالکل، آمین. پھر نمبر اس پہ 2 ہے، اس پر بھی آپ گفتگو فرمائیں کہ میری ایک کیپیسٹی ہے جس کا مجھے پتا ہے، لیکن میں نے جو خرچہ کرنا ہے وہ اس کیپیسٹی سے باہر آ کے کرنا ہے. چاہے وہ شادی کا موقع ہے، چاہے وہ دعوت کا موقع ہے، تو اس پہ بھی جو انداز میں نے اختیار کرنا ہے اس پر میں نے جو ہے وہ قرض لینا ہے. قرض لے کر پھر کیا ہے، قرض جو ہے وہ بھرتے رہنا ہے. بندہ پھر شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے ابھی ساری زندگی میں میری کمائی تو تم ہی ہو، جو کچھ میں نے ابھی تک کمایا تھا وہ سارا بیچ کے جو ہے وہ شادی پہ خرچہ کیا، ابھی کیا ہے بھئی یہی ہے. تو اس پر بھی میں چاہوں گا آپ ارشاد فرمائیں کہ بندہ خود اپنا بھی احساس کرے. اور قرآن پاک نے اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ ایسا کام بھی نہ کرو جس سے تم جو ہے وہ ہلاکت پہ جو ہے وہ جا رہے ہو. تو یہ ایک آیت مبارکہ کے تحت جو ایک اس کا حکم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں اپنا احساس خود بھی تو اس اعتبار سے کرنا چاہیے. اس پر کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، اپنے آپ کو بھی آدمی آزمائش اور امتحان میں نہ ڈالے، اور ایسے افعال اور اعمال سے بچے جو اس کو آزمائش میں ڈال دے. اگر اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ کفایت شعاری اور قناعت پسندی، یہ 2 ایک ایسی عادتیں ہیں کہ جو شاید انسان کو بہت ساری تکلیفوں سے نجات دلا سکتی ہیں. اور جو آپ نے جیسے کہ ایل پی جی اور گیس کے تعلق سے بھی کہا، تو اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ کس طرح کا ایک ہے کہ بھائی جو جس چیز کے لیے ہے ہی نہیں اس کو اس چیز کے لیے استعمال کرنا. ویسے بھی اب نیچر چینج کریں گے کسی کا بھی تو آپ کو لاس تو ہوگا، اور آدمی 2 5 10 روپے بچانے کے چکر میں اپنا بہت بڑا جان داؤ پہ ہی لگا دیتا ہے. لیکن یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، جو گھروں میں بھی آج کل جو سلنڈر لگائے جاتے ہیں گیس کے، تو وہ گیس کے سلنڈر بھی معیاری ہو یا ضروری نہیں ہوتا. میں ایک ایسی کمپنی کے مالک سے ملا ہوں جو گیس سلنڈر بناتی ہے، اور پھر میں نے اسے ساری باتیں کی تھی، تو انہوں نے مجھے بھی سارا بتایا کہ یہ جو گیس سلنڈر ہوتے ہیں یہ کس طرح بنتے ہیں اور ہم بناتے تو کیسے بناتے ہیں. تو اس کا ایک اپنی گیج ہے، اس کی ایک اپنی SOP ہے جس سے وہ گیس سلنڈر بنتے ہیں، اور پھر ان میں کتنی گیس ڈلوانی ہے اور اس کو کیسے کیئر کرنا ہے. یہ بات جو آپ نے جس موضوع کو لیا، یہ موضوع یقیناً اپنے نزدیک بہت اہم موضوع ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اللہ نہ کرے کوئی گھر میں ہی آگ لگ گئی، کوئی بچے کو آگ نے پکڑ لیا. اب اتنی بڑی گیس کے سلنڈر کو اتنی بڑی اس کے اندر پیمنٹ بھی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ کاسٹ بھی نہیں ہے، مگر اب اور پھر اس کے نوزل، اس کا پائپ اور اس کی فٹنگ وغیرہ اب عام آدمی کو بلا کے فٹنگ کرا لی، یا خود ہی گھر میں بیٹھ کر آتا کچھ نہیں، آج تک ایک سوئی میں دھاگا تو ڈال نہیں سکا ہے اور گیس کے سلنڈر کی فٹنگ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ تو ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ گیس کے سلنڈر کی فٹنگ کر لے گا، وہ نوزل میں خود ہی پائپ لگا لے گا، یا اس کی تار باندھے میں یہ آتا ہے. بھائی اب تمہیں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں آتا. بٹن ٹوٹ جائے تو سینہ تو آتا نہیں ہے، اپنی کرتے کا بٹن آتا خود لگایا نہیں ہے،
اور گیس کے اس کے اندر نوزل لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے، ایسے اور بھی 10 کام ہے جو کرنے کے لیے بندہ بیٹھ جاتا ہے. تو ایسے پھر اس میں صرف اپنا نہیں ہے، اوروں کا بھی احساس ہے، گھر کا احساس ہے، بچوں کا احساس ہے، پڑوسیوں کا احساس ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر یہ کہ جس کو اپنی ہی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، پھر وہ دوسروں کا احساس کیا کرے. کیا کرے گا؟ پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ رات کے 12 بجے 1 بجے، اب ہمارے یہاں بلڈنگیں عمارتیں ہیں. جی اب عمارتیں ہیں تو 6 7 7 10 10 12 12 13 13 14 14 منزلوں تک، اس سے بڑی بڑی عمارتیں ہیں. جی اب رات کو 12 1 2 بجے خیال آیا کہ یار فرنیچر سیٹ کر لیتے ہیں، اور وہ رات کو 2 بجے 1 بجے فرنیچر گھسیٹ رہا ہے، نیچے والوں کی نیندیں اڑا رہا ہے. بولا گھڑی لگانی ہے یار، اور رات کو 12 بجے وہ ڈرل چلا رہا ہے. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں ہم کو کہ ہماری مینٹلی صورت حال کیا ہے، کہ ہم اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے کہ یار یہ کسی کے سونے کا وقت ہے، کسی کے آرام کا وقت ہے، کوئی کیا ہوگا کیسے ہوگا. نہیں، یہ فیلنگ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ فیلنگ نہیں ہے. تو یہ جب چیزیں پیدا تب ہوتی ہیں جب آپ ان باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. وہ خدا نہ کرتا اگر آپ پر آتی ہے، یہی کام کوئی اور کرے گا تو بولیں گے بھائی احساس نہیں ہے یار رات کو 12 1 بجے کام کرنے کا ٹائم ہے. تو بولے گا تم نے بھی 2 دن پہلے کیا، تو ہم نے کہا چلو یہ ٹائم ہی کر لیتے بھیا. تو اب یہ ساری فیلنگز ہیں. پارکنگ کے طور پر دیکھ لیجئے، اسی طرح اور کئی حوالوں سے دیکھ لیجئے کہ احساس ہونا چاہیے. یقین مانے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہو تو کسی کی موٹر سائیکل کا سائڈ اسٹینڈ لٹک رہا ہوتا ہے. اس وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی صورت گاڑی رکے اور اس کو کہے، کیونکہ چلتی گاڑی میں اس کو بولو نا تو دیکھنے کے چکر میں اسکوٹر ٹیڑھی کرے گا اور سائڈ اسٹینڈ کی وجہ سے گر جائے گا. یہ میرے تجربات ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اب وہ ایبسنٹ مائنڈ ہوتے ہیں، موٹر سائیکل اسٹارٹ کرتے ہیں، سائڈ اسٹینڈ کو اوپر کرے بغیر موٹر سائیکل چلانا شروع کر دیتے ہیں. بڑے اسٹینڈ پر، مین اسٹینڈ پر تو کھڑا نہیں کرتا ہر کوئی، سائڈ اسٹینڈ پر کھڑا کر دیتے ہیں. اب سائڈ اسٹینڈ پر کھڑا کیا اور وہ چلانی شروع کر دی، اور سائڈ اسٹینڈ رگڑ کھاتا ہے نا زمین پر تو موٹر سائیکل گر جاتی ہے. اچھا، بعضوں کو آپ نے بڑے احساس والا دیکھا ہوگا سلمان بھائی، بارش کا پانی کھڑا ہے، کئی جگہوں پر گٹر کے جو ڈھکن ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، مگر بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈنڈا ڈھونڈتے ہیں اور کسی صورت جا کر وہ گٹر کے اندر یا جو بھی اس طرح کا مین ہول ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، تاکہ یار یہ آنے جانے والوں کو پتہ ہو کہ بھائی یہاں سے تھوڑا سا فاصلہ کر کے نکلو. یہ فرد کو آپ ایسے افراد ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اچھا، جو ڈکن چوری کر کے لے گیا، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کئی عورتیں جنہوں نے اس گھڑے کے اندر موٹر سائیکل نے مار دیا، کوئی لگ بھی گیا ان کو، مگر ان کو نہیں ہوا کہ سائڈ میں کھڑا رکھ کے کوئی ڈنڈا ڈال کر یا چلو میں جو ہو گیا کسی اور کو نہ ہو. یعنی کہ یہی ہوتا ہے. اچھا، جس مین ہال میں بچہ گر گیا یا جس مین ہال میں کوئی ایسا پرابلم ہو گیا، اس گرنے والے بچے کے یا اس گرنے والے فرد سے کچھ دیر پہلے کی اگر میں بات کروں تو میں اس تمام لوگوں سے سوال کروں گا کہ جو اس حادثے سے پہلے جنہوں نے دیکھا تھا کہ یہ مین ہول کھلا ہوا ہے، اس کا ڈھکن نہیں ہے، کوئی گر سکتا ہے، انہوں نے بعد میں اگرچہ واویلا کیا ہوگا کہ یار دیکھو یہ گر گیا، یہ وہ ٹھیک ہے، جس کی ذمہ داری تو اس کو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی، اس کا کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک اخلاقی اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ایک رسپانسیبل سیوکس جو مینرز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ یار ہم بھی تو کر سکتے تھے، ہم بھی تو کوئی پتھر لگا سکتے تھے، ہم بھی کسی کو فون کر کے بول سکتے تھے بھائی یہاں پر یہ چیزیں ذرا کر لو. ہم بھی تو اترتے چڑھتے ہوئے، یعنی میں ایسی بلڈنگوں میں گیا ہوں سلمان بھائی کہ جن کی بلڈنگوں کے اندر میٹر شروع میں لگے، پوری بلڈنگ ہے، مطلب 60-70 فلیٹوں کی بلڈنگ ہے، میٹر لگے ہوئے ہیں، میٹروں کے تار کھلے ہوئے ہیں. اب کوئی بچے چڑھتے اترتے اللہ نہ کرے کوئی الیکٹرک کا تار پکڑ لے تو نہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. اب خدا نہ کرتا کچھ ہو گیا تو پھر وہ لڑائی جھگڑا اور پھر آگ اور پھر احتجاج اور سب پھر ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہے یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو احساس کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آتے جاتے بیٹھ جاتے ہیں، آتے جاتے سوچتے ہیں. کسی کی دری بچھی ہوئی ہے تو جا کر فوراً پوچھ لیں گے بھائی کون ہے، کس کا انتقال ہوا، اچھا تو چلو دعا فرماتے میں بھی کرتا رہتا ہوں، کیا ہے ماضی کے اندر. تو کیا یار بیٹھ کے کسی کا احساس
کر لیا گیا اس کا ایصال ثواب ہو جائے گا، اس کا کوئی بیڑا پار ہو جائے گا، اور کوئی یوں ہی گزار جائے گا یار یار پتہ نہیں کون ہے کیا ہے کدھر ہے. یار یہ اپنا اپنا نیچر، میں تو کہتا اپنے اپنے نصیب ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو انداز مبارک تھا غموں کے طور پر، جو ان کے غموں کو بانٹنا، ان کے دکھوں کو بانٹنا، ان کی پریشانیوں کو بانٹنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے مطلب جو کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں رہی ہیں، اگر امت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سیرت پاک کے پہلو کو پڑھے، اور یہ پہلو صدیق اکبر نے بھی دیکھا، سیدنا عمر فاروق اعظم نے بھی دیکھا رضی اللہ تعالی عنہما، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب صدیق اکبر خلافت پر آتے ہیں تو آپ ایک دور دراز کسی بڑھیا کے گھر کی جا کر دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آتے ہیں تو آپ بھی کسی غریب پرور انسان کے گھر پہ جا کر راشن پہنچاتے اور وہاں کھانا پکا کر ان کے بچوں کو کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو احساس ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا شاہکار ہے. یہ جو احساس ہے، کیا بات کہ کہاں کہاں جا کر کس طرح پھر وہ امت کی غم خاری، امت کا احساس، تو احساس کی بات ہے. اور احساس کا ثواب کتنا ہے، اور اس پر کس قدر ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ پیاسا کتا دیکھا کسی نے، اور ایک عبارت کے مطابق اپنا موزہ پانی میں ڈالا اور موزے کو گیلا کر کے اس کا پانی اس پیاسے کتے کے گلے میں منہ میں ڈال دیا، جس سے اس پیاسے کتے کی پیاس بجھائی گئی، اور ان کا یہ عمل اس کی مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ بن گیا. میں کہتا ہوں جو ایک پیاسے کتے کی پریشانی کو دور کرے اور اس کے لیے بشارت ہے، جو میرے مصطفیٰ کریم کی امت کی پریشانی دور کرے، غلام کی پریشانی دور کرے، اس کے لیے کتنا ثواب ہوگا یہ بندہ غور کرے. بھائی صاحب آپ کی گفتگو سن کر مجھے خلیفہ امیر اہل سنت کی 3 باتیں یاد آ گئی. ماشاءاللہ. یہ سفر میں مجھے سعادت ساتھ ملی سفر کرنے کی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب غالباً 2 سال پہلے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیلاب آیا تھا. سندھ بلوچستان کا ایک بڑا میسو حصہ جو ہے یہ متاثر تھا. تو ہم جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، تو جب کراچی سے نکلے نا تو ایک جگہ پر جو ہے وہ روڈ پر پانی جو ہے وہ جمع تھا. خلیفہ امیر سنت گاڑی میں تھے تو موٹر سائیکل والا بھی ساتھ چل رہا تھا. تو موٹر سائیکل والا نا وہ تھوڑا اس کو یوں لگا کہ جیسے گاڑی آ رہی ہے تو یوں مطلب یہ پانی تیز اگر گزرے گی تو پانی اڑے گا تو مجھ پہ جب پڑے گا. تو اس نے تھوڑا بائک کیا کر لیا، سائڈ پہ کر کے اس کو ایسا کر لیا. خلیفہ امیر اہل سنت نے اس چیز کو محسوس کیا اور گاڑی کو بڑے آرام سے جو ہے وہاں سے گزارا. اور آپ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اسی لیے کہ گاڑی سے چھینٹے اڑ کر اس کی بائک پر جو ہے وہ نہ پڑ جائیں گے. اچھا، پھر دوسرا ہم یہ صحبت پور بلوچستان ہے، اس سے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ آ رہے تھے تو رات کا وقت تھا، تو ٹریول ہو رہا تھا. تو لوگ چونکہ سیلاب کا معاملہ تھا تو لوگ جو ہے اپنی 4 پائیاں انہوں نے روڈ پہ رکھی ہوئی تھیں، وہیں پر اپنی جھونپڑیاں بھی لگائی ہوئی تھیں. تو خلیفہ امیر اہل سنت نے لائٹ جو تھی وہ جو جلاتے ہیں تو وہ لائٹ جو ہے نا وہ بند کر دی. تو وہ جو ڈیم لائٹ ہے نا جی، اس میں کیا ہو رہا ہے گاڑی پہ جب وہ سفر ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضور لوگ تو جب اس طرح سفر کرتے ہیں، لمبا سفر ہوتا ہے تو ہائی بیم میں لوگ جو ہے دور تک دیکھنے کے لیے گاڑی کی لائٹ جلتی، آپ نے تو یہ لائٹ کر لی. آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم چونکہ یہ اتنا لمبا ہمارا سفر بھی نہیں ہے اور پھر قریب ہی بھی جانا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں نا ابھی جو سو رہے ہیں یہ بڑی مشکل سے سو رہے ہیں. ایک تو گرمی ہے، اوپر سے مچھر ہے، پھر ان میں سے کوئی ان کا بچہ کسی کا جو ہے وہ سویا ہوگا تو ہم گاڑی کی لائٹ جو ہے وہ بڑی کر کے ایسے یہاں سے اگر گزرتے ہیں تو کسی کا کوئی بندہ اٹھ جائے، نیند خراب اس کی ہو جائے گی. تو اس طرح یعنی ان کا بھی احساس کرتے ہوئے یوں اس طرح سے کر کے ماشاءاللہ. اور مجھے ایک اور بات بھی یاد ہے کہ کوئی اس طرح کا ایک آدمی تھا، بچہ تھا بلکہ وہ بھی اس کو خوف کسی بات سے جو ہے وہ محسوس ہوا. تو آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ گاڑی روکی، شیشہ جو ہے وہ کھولا، نہیں دروازہ کھولا، اس کو جو ہے وہ شفقت بھی اس پہ فرمائی، اس کو پیسے بھی جو ہے وہ عطا فرمائے. یعنی یوں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، دل کی نرمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے دل میں ایسا نرم، دیکھیں دل نرم ہوگا، آپ کو یہ سارے کہتے ہیں جذبہ رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ. مجھے تو اس کی بنیادی دل کی نرمی ہوتی ہے. اچھا، اب کوئی کہے کہ دل کی نرمی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی نرمی کا علاج بھی ہمدردی میں رکھا ہے. واہ واہ واہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ دل کی نرمی کا جو علاج ہے، سختی کا علاج نہیں، میں آپ کو دل کو نرم کرنے کا جو علاج ہے
جی یہ بھی کسی ہمدردی میں رکھا ہے. کیا ہمدردی میں رکھا ہے؟ کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو تمہارے دل کو نرم کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی ہمدردی نے جی آپ کے دل کو نرم کیا. نرم کرنا. واہ واہ تو دل کی نرمی بھی کہیں کسی ہمدردی کا نتیجہ نکل آتی واہ ہے. اب واہ یہ کرے تو آپ کو دل کی نرمی کی نعمت نصیب ہو جائے گی. دل کی سختی دور ہو جاتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا انداز یا برتاؤ اختیار کرتے. تو ساری چیزیں احساس پر ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم خاری کا، امت کی غم خاری کا، اور امت کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دیکھیں نا کہ امت کے گناہوں کی مغفرت کے لیے جی رونا. اللہ 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 کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، جی رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دریا دیے. بہا دیے. پھر قیامت جی کہ جب وہ اولاد کو عذاب ہو رہا ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں آ کر عرض کریں گے یا اللہ، ان کے تعلق سے جب عرض کریں گے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے تو ارشاد ہوگا کہ ان کے ماں باپ کو انہوں نے ستایا تھا اور ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں. ماں باپ جنت میں ہوں گے، اولاد جہنم میں ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ سے رابطہ کریں. قربان جاؤں، ماں باپ سے عرض کریں گے، ماں باپ کو ارشاد فرمائیں گے. ماں باپ کہیں گے یا رسول اللہ انہوں نے ہم کو ستایا تھا، اور وہ باقاعدہ اپنی شکایت کریں گے کہ ہماری اولاد نے ہم کو کتنا ستایا تھا. اب یہ ہو گئی. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ والدین کو ان کی اولاد دکھائیں گے، جاؤ دیکھو تمہارے اولاد کو کیا عذاب ہو رہا ہے. والدین کو جب اولاد کی تکلیف مصطفیٰ کریم بتائیں گے تو اس وقت والدین کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، اور وہ اس کیفیت کو دیکھ کر کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے اپنی اولاد کو معاف کیا. اللہ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد سے ان کی معافی ہو جائے گی، ماں باپ سے، اور ان کے لیے جنت کا راستہ کھلے گا. میں آپ کو بات کہوں کہ آخر یہ کیا کس نے؟ ان کا جہنم میں جلنا، ماں باپ تک جانا، ماں باپ کو احساس دلانا، ماں باپ کو بتانا، ماں باپ سے اولاد کے لیے سفارش کروانا، ان سے معاف کروانا، اور پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروانا. تو یہ جو والدین پر جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم کیا، اولاد پر کرم کیا، ایک بات یہ نا روایت ہے کہ یہ جو کچھ ہوا کہ اولاد کے غم کو، اولاد کی پریشانی کو، اور اس کی پریشانی کیسے دور کرنی ہے، پھر ماں باپ کو یہ سارا احساس دلانا کہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے جو لکھا ہے نا کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنے غمخوار آقا ہیں. حسن رضا خان رحمۃ اللہ اور علیہ علماء کہتے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کے جو جلوے قیامت کے دن امت دیکھے گی نا، وہ دیکھنے کا معاملہ ہوگا. اللہ 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 سبحان اللہ کہ قیامت کے دن جو امت دیکھے گی سبحان اللہ. وہ ہے نا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہ وہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، یعنی اس وقت جو غم امت کا جو انداز ہوگا، جو غم امت کا جو ایک اظہار ہو رہا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی مطلب کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. اور پھر یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، اللہ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی. مقدس آنکھ سے تار اشک کا بندہ ہوگا، وہ جان جس کو نہیں اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت حضرت حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیامت کی بیان کی ہے. یہ کیفیت ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی کہ جو قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہوگا. اور بس دعا یہی کریں پیارے اسلامی بھائیوں، اے میلاد پاک منانے والوں، بس قیامت کے دن آقا کے دامن کرم میں جگہ نصیب ہو جائے. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. سبحان اللہ.
تو ہے نا کہ دامان مصطفیٰ ہے، مجرم مچل رہے ہیں، دارالاما میں پہنچے، خوف عذاب کیسا، پھر خوف حساب کیسا، پھر اضطراب کیسا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ انداز مبارک ہے، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، رب حبلی امتی، معراج پر اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، مزار فائز الانوار میں، اپنی قبر انور میں امت کو یاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کے پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، کہ یا رسول اللہ قیامت تک آقا خود فرماتے کہ امت امت پکاروں گا میں۔ کہ مزار شریف کی بات ہے، آپ کے مزار فائز الانوار کی بات، جہاں آپ آرام فرمائیں، امتی امتی امتی، یہ میرے آقا کی کا یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، یا رسول اللہ جنہیں حشر تک آپ امتی امتی اپنے مرقد مبارک میں پکاریں گے، ان امتیوں میں آقا ہمیں بھی یاد کر لینا، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دیتے، ہمیں بھی آ کے امتیوں میں، آپ کے غلاموں میں یاد کر لینا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امتی پکارا، اگر یہ امت ساری زندگی بھی سرکار سرکار پکارتی رہے، یا رسول اللہ کہتی رہے، یا حبیب یا نور اللہ کہتی رہے، تو یہ آقا کے اس ایک امتی پکارنے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں، شفقتوں، عنایتوں، آپ کی عطاؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور سرکار کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو میلاد کا مہینہ تو خاص ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اور کثرت کے ساتھ سرکار کا میلاد مناؤ، ذکر مبارک اپنی زبان پہ لاؤ، کہ آقا کا ذکر زبان پر آنا یہ خود ہی مطلب یہ تو عشق کی بات ہے، عشق کی بات ہے کہ آپ گفتگو کرتے رہے، کسی موضوع پہ گفتگو کرتے رہے، گفتگو کرتے کرتے آپ کو سرکار کی بات یاد آ جانی چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زبان پر آ جانا چاہیے، بس یہ یاد کر لیں۔ کوئی گفتگو ہو لب پر، کوئی گفتگو ہو لب پر، تیرا نام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی گفتگو ہو، لب پر سرکار کا نام آ جائے، واہ 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 واہ، لب پر نعت رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم، یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، اور یوں شان و شوکت کے ساتھ میلاد منانا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو تھوڑی میں نے کہا وہ بات تو احساس کی موضوع چل رہا تھا، لیکن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت بھری چیزیں جو میں نے پڑھی تھیں وہ کوئی یاد آ گئیں، تو میں نے کہا اس کا ذکر کر دوں۔ سبحان تو یہ وہ کلام سنا نا، وہ ہے نا، کرے چارہ سازی، جی، زیارت کی وہ کچھ اشعار اس کے ہو جائے نا، یہ موضوع ہے یار۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی۔ یہ ملاحت جو ہے نا، ملاحت، اس کو آپ نے غور کیا، شاید غور کیا ہوگا، زخم اور ملاحت، ان دونوں کو ساتھ ملانا یہ کمال ہے۔ یعنی نمکین، نمک جو ہے نا، نمکین یہ زخم کو تکلیف دیتا ہے، لیکن یہ جو حسن نمکین، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے نا، جس کو نمکین حسن بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے اشعار بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ملحی دل آ رہا، ذکر پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن نمکین والا ہمارا نبی۔ تو یہ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور آپ کے رخ زیبا کا یہ وہ کیفیت ہے کہ بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، سبحان اللہ، کیسی خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا۔ ایک اور مقام پہ ذکر ہے کہ میرے ہر زخم جگر سے یہی آتی ہے صدا، نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے نمک داں ہم کو۔ اللہ اکبر۔ بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی،
کرے چارہ سازی زیارت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی. اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا نصیب فرما دے. آمین آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلق تمہارا خلق الہی فیض تمہارا نامتناہی اے پاکیزہ سیرت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام.